الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 اور 2 پڑھی گئی. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے. اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف سے جن مشرکوں سے تم نے عہد کر رکھا تھا ان سب کے خلاف بری ہونے کا اعلان ہے، یعنی وہ عہد ختم ہونے کا اعلان ہے. سو تم عرب کی زمین میں 4 مہینے پوری آزادی کے ساتھ گھوم پھر لو اور تم جان لو کہ تم اللہ تعالی کو یقیناً تھکا نہیں سکو گے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالی کافروں کو رسوا کر کے ہی رہیں گے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور بڑے حج کے دن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مشرکوں سے الگ ہے اور اللہ کے رسول بھی مشرکوں سے الگ ہے. سو یہ مشرکوں، اگر تم کفر سے توبہ کر لو گے تو یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، اور اگر تم توبہ کرنے سے منہ پھراؤ گے تو تم جان لو کہ تم یقیناً اللہ تعالی کو تھکا نہیں سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ أَحْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. مگر اے مسلمانوں، وہ مشرک اس حکم سے الگ ہے جن سے تم نے کوئی عہد کیا ہو، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ
عہد نبھانے میں کوئی کوتاہی نہ کی ہو اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی، تو ایسوں کے ساتھ ان کا عہد کو ان کی مدت تک پورا کرو، یقیناً اللہ تعالی ڈرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سو جب احترام کے مہینے پورے ہو جاوے تو جن مشرکوں نے تمہارا عہد توڑا تھا ان کو تم جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر ڈالو، اور تم ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو، اور ان کو پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ میں تاک لگا کر بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور وہ زکوٰۃ دے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے، بڑے رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ یہ نئی سورت الحمدللہ شروع ہوئی جس کا نام سورۃ توبہ بھی ہے اور سورۃ البراءت بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنا فضل اور کرم فرما کر عافیت سے اس سورت کو بھی مکمل کرواوے اور اس کے انوار، برکات، علوم سے آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت میں اللہ مالا مال فرمائے۔ قرآن کی 114 سورتوں میں اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس کی حکمت گزشتہ مجلس میں آپ کو بتلا دی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک زمانے میں جب قرآن کے 7 کاپیاں تیار کی گئی اور لکھ کر کے ایک ساتھ قرآن کو جمع کر کے اس کے 7 نسخے، 7 کاپی تیار کر کے دنیا میں الگ الگ جگہ پر بھیجی گئی، تو اس وقت صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت موجود تھی، ہزاروں صحابہ کرام اس وقت موجود تھے۔ ان سب نے آپس میں مشورہ کر کے اتفاق کیا کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی نہیں ہے، اور صحابہ نے اتفاق کر کے جو بات طے کر لی وہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم جب اسی صورت سے تلاوت کو شروع کرتے ہیں تو اعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے یہیں سے پڑھنا شروع کیا تو اعوذ و بسم اللہ دونوں پڑھی، لیکن اگر اوپر سے پڑھتے ہوئے کوئی آئے تو یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ اس صورت کے اندر بہت بڑی اونچی اونچی باتیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی، اور بات بھی کچھ ایسی ہے کہ یہ 113 یا 114 نمبر پر اللہ نے یہ صورت اتاری، یعنی بالکل لاسٹ اینڈ فائنل یہ صورت ہے، اسی لیے کہ کل قرآن میں 114 صورت ہے، بالکل اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے یہ صورت اللہ سبحانہ و تعالی نے اتاری ہے۔ خاص بات اس صورت کے اندر بالکل شروع کی آیت میں اسلام کے اونچے اخلاق کو دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کافروں کے ساتھ، جن مشرکوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، لیکن ان مشرکوں نے اس وعدے کو نبھایا نہیں بلکہ اس کو توڑا، اس کے خلاف کیا، تو ان کو جو چاہے وہ سزا دے سکتے تھے، ان کے ساتھ جیسی چاہے ایسی لڑائی اور جنگ بھی کر سکتے تھے،
لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہے کہ ان کو پہلے خبر دے دی گئی، اطلاع دے دی گئی کہ تم لوگوں نے وعدہ نبھایا نہیں ہے، وعدہ توڑ دیا ہے، اسی لیے اب ہم تمہارے ساتھ جو تعلق تھا وہ تعلق اب ختم کرتے ہیں۔ اور وجہ یہ تھی کہ پورا عرب ایک جزیرہ ہے، یعنی آئرلینڈ ہے، ٹاپو ہے، پورے عربستان کو اللہ تعالی قیامت تک کے لیے اسلام کا ایک عالمی مرکز بنانا چاہتے تھے، اور اس عالمی اسلامی مرکز پر کوئی بھی جو ہے دوسرا نہیں ہونا چاہیے، وہاں صرف اور صرف ایمان والے اور مسلمان ہونے چاہیے، تاکہ وہ مرکز ایک دم پاکیزہ، مقدس اور نورانی رہے۔ اسی لیے جتنے بھی وہاں دوسرے مذہب کے لوگ رہتے تھے ان کو خبر دے دی گئی کہ اگر تم کو عربستان میں رہنا ہے تو ایمان قبول کر لو، اور اگر ایمان قبول نہیں کرنا ہے تو یہ پورا علاقہ چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جاؤ۔ یہ کتنے بڑے اونچے اخلاق کی بات ہے کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو توڑ ڈالا، نبھایا نہیں، اس کے باوجود بھی ان کو باقاعدہ خبر دی جا رہی ہے، ان کو اطلاع دی جا رہی ہے۔ یہ بہت ہی اونچے اعلیٰ درجے کے اخلاق ہے۔ آج دنیا کے اندر جو دو ملک اور دو کنٹری کے درمیان کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے، کوئی معاہدہ ہوتا ہے، تو لوگ اس کو من مانے اس کے مطلب نکالتے ہیں، اپنے فائدے کے اس میں لوگ مطلب نکالتے ہیں، اور جہاں اپنا فائدہ نظر آیا وہاں اس وعدے کو اور عہد کو فوراً توڑ کے پامال بھی کر دیتے ہیں۔ ملکوں کی بات تو بڑی ہے، انسانوں کا بھی آپس میں یہی معاملہ ہے کہ دو انسان آپس میں کوئی کانٹریکٹ کریں گے، کوئی معاملہ کریں گے، کوئی عہد کریں گے، اور اپنا فائدہ ذرا بھی ایسا لگا کہ اس کو توڑ دینے میں فائدہ ہے تو بے دھڑک اس کو توڑ کر کے ختم کر دیتے ہیں، سامنے والے کو خبر تک نہیں کرتے ہیں، اور اس میں جو لکھان پڑھائی ہوئی، جو بات طے ہوئی، اس میں بھی اپنی مرضی سے من مانے مطلب اور میننگ اس کے نکالتے۔ یہ اس وقت دنیا میں خیانت عام ہے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس موقع پر یہ اخلاق بھی سکھلائے کہ ان کو پہلے خبر دے دو کہ تم نے وعدہ توڑا ہے، اسی لیے اب ہم تم کو اطلاع دے دیتے ہیں کہ پوری عرب کی سرزمین کو تم کو خالی کرنا پڑے گا، اور اگر خالی نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ جو ہے سختی کریں گے، سزا کا معاملہ کریں گے۔ جب ہجرت کے 6 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے مشرکین قریشیوں کے درمیان میں ایک قرار نامہ ہوا، ایک عہد ہوا، ایک معاہدہ ہوا، 10 سال تک ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، یعنی ہجرت کے 6 سال یہ ہو رہا ہے تو 16 ہجری تک آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اس کا کانٹریکٹ ہوا، اس پر سائن ہوئی، قرار کو منظور کیا گیا، سب کچھ ہو گیا۔ ادھر اعلان کر دیا کہ یہ قرار قریش اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ہوا ہے، جس کو مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہو وہ مسلمان کے ساتھ رہے، جن کو قریشیوں کے ساتھ رہنا ہو وہ قریشیوں کے ساتھ رہے، آزادی ہے تم کو، جس کی پارٹی میں رہنا ہو، جس کی فیور میں رہنا ہو، جس کے ساتھ رہنا ہو، تم کو آزادی ہے، کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جس کی جو مرضی آئی انہوں نے ان کا ساتھ دینا پسند کیا۔ وہاں مکہ کے قریب میں ایک قبیلہ رہتا تھا، خاندان تھا جس کا نام تھا بنی بکر، انہوں نے مکہ کے قریشیوں کے ساتھ اپنی دوستی مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہیں ایک دوسرا خاندان رہتا تھا جس کا نام تھا بنو خزاع، ان لوگوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا. کچھ دن ہوئے، 1 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی قضا کرنے کے لیے آئے. چونکہ ہجرت کے 6 سال مکہ کے کافروں نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا، احرام باندھ کے گئے، مکہ سے واپس کیا، جانور بھی جو ہے وہیں راستے میں ذبح کر دینے پڑے، احرام کھول دینا پڑا، واپس آنا پڑا، بڑی مجبوری کا معاملہ ہوا. لیکن 7ویں سال یعنی 1 سال تک سب برابر ٹھیک ٹھاک چلتا رہا. کسی نے غداری نہیں کی، کسی نے اونچ نیچ نہیں کی. 7ویں سال جب قضا ہو گئی عمرے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مکہ رہ کر عمرہ کر کے واپس تشریف لے آئے، تو ایک دن قبیلے بنو بکر ان لوگوں نے رات کے وقت بنو خزاع کے اوپر حملہ کر دیا. حالانکہ 10 سال نہیں لڑنے کا قرار ہوا تھا، پھر بھی راتوں رات انہوں نے حملہ کیا. اب قریشی لوگوں کو مدد کرنے جانا نہیں چاہیے، لیکن قریشی لوگوں نے ایسا سوچا کہ مدینہ تو بہت دور ہے اور رات کا اندھیرا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا پتہ چلے گا، چلو رات کو جا کر کے چپ چاپ ہم اپنے دوستوں کی مدد کریں. تو انہوں نے اپنے بہت سے لڑنے والے نوجوان اور ہتھیار لے کر کے بنو بکر کی مدد کے لیے بھیجا. انہوں نے جا کے مدد کی اور بنو خزاع کے خلاف میں لڑائی بھی ہو گئی، مضبوط لڑائی. وہ یہ سمجھتے رہے کہ کسی کو پتا چلے گا نہیں کہ ہم نے مدد کی ہے. ان نادانوں کو یہ معلوم نہیں کہ وہاں تو ہر وقت اللہ کے یہاں سے بات پہنچتی رہتی ہے اور جبرائیل امین آ کر کے فوراً بات کو بتلا دیا کرتے ہیں. ادھر قبیلے بنو خزاع والوں نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ ان لوگوں نے ایسی ایسی شرارت کی، رات کو حملہ کیا، قریشیوں نے مدد بھی کی، ہتھیار بھی دیے، اپنے نوجوان بھی دیے، سب کچھ کیا ہے ان لوگوں نے. گویا قریشیوں نے جو قرار کیا تھا وہ قرار خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالا. اب اللہ کی طرف سے اجازت مل چکی تھی کہ تم کو مکۃ المکرمہ فتح کرنے کے لیے جانا ہے، اور حضور کی چاہت مبارک یہ تھی کہ مکہ کی مبارک زمین پر خون کا ایک قطرہ بھی نہ گرے، اور بہت عافیت سے اللہ مکہ کی فتح کرا دے اور مکہ کی جیت ہو جائے اور مکہ کا حرم رہے اور وہاں کوئی لڑائی نہ ہونے پاوے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت لمبی پلاننگ بنائی کہ مکہ والوں کو ذرا بھی خبر نہیں ہونے دے کہ ہم مکہ کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں. اچانک حملہ کر دے تاکہ وہ ڈیفینس نہ کر سکے، مقابلہ نہ کر سکے، اور آسانی سے مکہ ہم جیت لے اور حرم رہے اور حرم میں کوئی جھگڑا نہ ہو. حضور نے چپ چاپ تیاری شروع فرما دی. اب قریشیوں کو پتا چلا گیا کہ مدینہ خبر پہنچ گئی تھی کہ ہم نے قرار توڑ ڈالا ہے، عہد توڑ ڈالا ہے، پھر بھی وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. جیسے کہ کوئی آدمی تمہاری بات کے خلاف کرے تو کم سے کم تو ہم ایک میسج تو اس کو لکھ ہی دیں گے، بھائی ہم کو سب پتا چل گیا ہے، اب جو ہو وہ کر لیں گے بعد میں. لیکن حضور نے ایک لفظ بھی نہیں کہلوایا، بالکل خاموش، ایک دم چپ چاپ تیاری. اور یاد رکھو انسان جب خاموش ہوتا ہے نا تو یہ چیز دشمن کو اندر سے ختم کر دیتی ہے. وہ بہت بے چین مکہ والے کہ مدینہ سے کوئی ریپلائی کیوں نہیں آتا، کوئی جواب کیوں نہیں آتا، تو اندر وہ لوگ دکھی ہو رہے، پریشان ہو رہے. ان کو اندازہ ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں کوئی بہت بڑی تیاری ہو رہی ہے، اسی لیے کوئی ریپلائی اور جواب نہیں آ رہا ہے. تو انہوں نے مکہ کے وہ زمانے کے بڑے سردار ابو سفیان جو بعد میں ایمان لائے،
اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، کافر تھے، ان کو باقاعدہ سفر کر کے مدینہ منورہ بھیجا ابو سفیان کو۔ یہ ابو سفیان جو ہے نا بڑے کٹر کافر، مکہ کے سردار، ابو جہل کے مرنے کے بعد یہی سردار بنے ابو سفیان۔ ابو جہل قتل ہوا بدر کی لڑائی میں، اس کے بعد 6 سال تک پورے مکہ کی لیڈرشپ ابو سفیان کے ہاتھ میں آئی۔ اور دوسری بات بتلاؤں، یہ ابو سفیان اتنے کٹر دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن دوسری طرف حضور کے خسر بھی ہوتے ہیں۔ ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ کیا عجیب بات ہے کہ باپ تو کٹر دشمن اور بیٹی اللہ کے نبی کی عاشق ہے، اور حضور پر ایمان بھی لائی اور حضور نے ان کے ساتھ نکاح بھی کیا۔ تو یہ ابو سفیان باقاعدہ سفر کر کے مکہ آئے، مدینہ آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق کو ملے کہ ذرا حضور کو سفارش کر دو نا کہ ہم لوگوں کا قرار پھر سے رینیو ہو جاوے، پھر سے تازہ ہو جاوے۔ اور حضرت ابو بکر کے یہاں دال نہیں گلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، دوسرے بھی بڑے بڑے صحابہ کو جا کے ملے، لیکن سب صحابہ نے سفارش کرنے سے منع کر دیا۔ ہم حضور کو تمہاری فیور میں ایک بات بھی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ تم لوگوں کا ایکسپیرنس اور تجربہ ہم کو بہت کڑوا ہے، تم تو ایک بات طے کرتے ہو اور پھر مطلب کی آتی ہے تو توڑ ڈالتے ہو، اسی لیے تمہارا قرار اب رینیو کرنے کی، تازہ کرنے کی ہم حضور کو سفارش نہیں کریں گے۔ ابو سفیان ڈھیلے پڑ گئے اور مایوس اور نا امید ہو کر کے مکہ واپس چلے گئے۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب کوئی بڑی کارروائی ہونے والی ہے، چلے گئے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ پر تقریباً 10 سے 14 ہزار صحابہ کرام کی فوج لے کر کے حضور آگے بڑھے، اور جا کر کے مکہ پہنچے تو ان لوگوں کی تو کوئی تیاری تھی نہیں، تو کوئی مقابلہ نہیں ہوا، بہت آسانی سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کی فتح کروا دی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ آج کا دن حرم نہیں ہے۔ دیکھو عجیب بات، حضور کا اکرام بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اکرام تھا اللہ کے بارگاہ میں۔ جب سے یہ دنیا بنی حرم ہے، قیامت تک حرم ہے، لیکن اس ایک دن کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے اللہ نے میرے حضور کے لیے حرم کو حرم ہونا ختم کیا تھا، کہ آج نبی کے لیے حرم نہیں ہے۔ آج وہ جو ایکشن لینا چاہے، جو ملٹری آپریشن کرنا چاہے، جو آرمی ایکشن لینا چاہے، آج ان کے لیے چھوٹ ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ جو چیز شروع سے اخیر تک حرم ہے، ایک دن کے لیے، اور وہ بھی صرف اور صرف ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے حرم کا حرم ہونا اٹھا لیا۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ دوسری طرف دیکھو، ایک قانون کی بات سمجھاؤں، کوئی کریم اور شریف اور اونچے درجے کا آدمی ہو اور تم اس کا اکرام کرو تو اس اکرام کا لحاظ کرتا ہے، اور کوئی فاسق گنہگار آدمی ہو اور اس کا اکرام کرو تو وہ بگڑتا ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے، اور عربی میں بھی کہاوت ہے، اذا اکرمت الکریم فتملکا واذا اکرمت اللئیم فتمردا، کہ کوئی نیک اچھا مزاج اور اخلاق کا آدمی ہے، اس کا اکرام کرو تو تم اس کے مالک بن جاؤ گے، یعنی وہ تمہارا ہو جائے گا۔ اور کوئی برا گندا آدمی، اس کا اکرام کرو تو وہ اور زیادہ شرارت اور بدماشی کرنے پر اتر آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا اکرام اللہ کی طرف سے ہوا، حضور چاہتے تو اس دن مکہ میں جو چاہے پولیس ایکشن لے لیتے، ملٹری ایکشن لے لیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ،
حضور نے پوری تیاری ایسی کی کہ مکہ کی سرزمین پر لڑائی نہ ہوئے، ملٹری ایکشن نہ لینا پڑے، آرمی کو کچھ کرنا پڑے، ایک خون کا قطرہ کے حضور نے اتنی بڑی چالاکی سے کام لیا کہ ایک قطرہ بھی خون کا نہ گرے اور حرم کا احترام باقی رہے۔ چپ چاپ چلے گئے، چھوٹی موٹی جھڑپیں ذرا سی ہو گئی، کچھ خطرناک کاٹنے والے کیڑے سامنے آتے ہیں تو ان کو مارنے کے لیے تو دوا ڈالنی پڑتی ہے، ایسے کچھ چھوٹے موٹے قصے ہوئے، باقی کوئی بڑا جھگڑا ہوا نہیں، اور پورا مکہ سیکنڈوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح کروا دیا، اور لوگ آتے گئے، اور کیسے کریمانہ اخلاق، اللہ اکبر، اعلان کر دیا کہ جو مسجد حرام میں آ جاوے، حرم میں، اس کی جان معاف ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کریں گے۔ تو لوگوں نے کہا حضور مسجد میں کتنے لوگ آئیں گے؟ اس وقت حرم آج جتنا تھوڑا ہی تھا، جتنا ہم طواف کرتے ہیں مطاف، اس مطاف کا اس وقت کا 10واں حصہ بھی نہیں تھا، 10واں بھی نہیں تھا۔ کعبہ کی دیوار سے مشکل سے 20-22 فٹ تک کا حرم تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا اندازہ، اتنی چھوٹی کا حضور آپ نے اعلان کر دیا کہ جو حرم میں آوے تو ہم اس کو کچھ نہیں کریں گے۔ حضور حرم میں کتنے مکہ کے لوگ آ سکتے ہیں؟ نیا اعلان ہوا کہ جو اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے ان کو بھی ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کتنا بڑا حضور نے اعلان کروایا کٹر دشمنوں کے لیے، جنہوں نے ہجرت سے پہلے 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ستایا، اتنے کٹر دشمن، اور مدینہ جانے کے بعد 7 سال تک حضور کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ یہ 8واں سال چل رہا ہے، 21 سال کی صبح ہونے آئی، جن دشمنوں نے اتنا ستایا تھا ان کے لیے کتنا بڑا اعلان کہ جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے، دروازہ بند کر دے اس کو بھی ہم کچھ نہیں کریں گے، ان سب کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ جماعت میں کسی کو تو جذبہ آ جاتا ہے۔ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے جذبات میں آ گئے اور اعلان کرنے لگے، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بڑی جنگ کا دن ہے، اے مکہ والو، کل تک تم نے ہم کو ستایا، آج ہم ستائیں گے تم کو، تمہاری بیویوں کو بیوہ کریں گے، بچوں کو یتیم کریں گے۔ اعلان کر دیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جذبات میں آ کر کسی نے فریاد کی کہ یہ اعلان کر رہے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلا کے فرمایا، سعد، یہ جو تم اعلان کر رہے ہو کہ آج ہم بدلہ لینے آئے ہیں، تمہاری بیویوں کو یتیم کرنے، بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنے آئے، یہ اعلان کس کو پوچھ کے کر رہے ہو؟ مجھ سے اجازت لی؟ میری اجازت کے بغیر تم اعلان کیسے کرتے ہو؟ کہا حضور میں مکہ والوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں، ان کی طاقت کو توڑنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اعلان کیا۔ ارشاد فرمایا جس کا نتیجہ یہ کہ تم بھلے جس نیت سے اعلان کرتے ہو لیکن میری رحمت کو ٹھیس لگتی ہے، میں رحمت للعالمین ہوں، میری رحمت کو ٹھیس لگتی ہے۔ میرے پیارے، تم کو یہ اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں تو یہ اعلان کروں گا آج مکہ والوں کو جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ جب ان کے ظالم بھائیوں نے ایک چھوٹی عمر کا بچہ یوسف اس کو کنویں میں ڈال دیا تھا، پھر وہ یوسف کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، اللہ نے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا، تو جس دن یوسف بادشاہ بن گئے اور یہ بھائی اناج اور غلہ مانگنے کے لیے پہنچے، تیسرے سفر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان کرائی، اور کیا فرمایا؟ پورا منظر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف قَالَ أَنَا يُوسُف وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا
انہ من یتقی ویصبر، کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں جس بچے کو تم کنویں میں ڈال کے بھاگ گئے تھے، اللہ نے مجھے بادشاہ بنا دیا، احسان کیا میرے اوپر۔ اب یہ 10-11 بھائی ظالم جنہوں نے بچے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ تو کانپنے لگے کہ اب ہمارے ساتھ کیسی سزا ہوگی کہ ہم نے اس کو کنویں میں ڈالا تھا، آج وہ جو چاہے ہم کو سزا دے رہے، وہ تو بادشاہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، بھائیو آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، بلکہ میرے اللہ سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ میرے ظالم بھائیوں کو معاف کر دے۔ کا ساتھ میں آج مکہ والوں کو یہی اعلان کرنے آیا ہوں، یہی اعلان ہے میرا کہ ان مکہ کے ظالموں نے مجھے ستایا تھا، میں ان سب ظالموں کو معاف کرتا ہوں۔ مجھے کسی سے بدلہ نہیں لینا، کسی سے انتقام نہیں لینا، میں معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ پوری معافی کا حضور نے اعلان کروا دیا۔ کیسی شفقت رحمت ہوگی! اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں بھی ایسی شفقت اور محبت عطا فرمائے۔ اور ان مشرکوں کو موقع دیا گیا ہے، یا تو ایمان قبول کر لو یا دوسری جگہ پر شفٹ ہو جاؤ، دوسری جگہ چلے جاؤ۔ یہ اب قیامت تک کے لیے اسلام اور ایمان کا عالمی مرکز بننے والا ہے، اور ہمارا عالمی ایمانی اسلامی مرکز مکہ اور مدینہ ہے، اور وہ انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسے پاکیزہ اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حمزہ غلام عباس موسیٰ جی گولڈن، ابھی آپریشن چالو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آپریشن میں شفا عطا فرمائے، اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب کرے، اللہ تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور عشق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دیجیے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دیجیے، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہماری روزیوں میں حلال طریقے سے برکت اور وسعت عطا فرمائیے، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرمائیے، پورے عالم میں اہل ایمان پر رحم فرما دیجیے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دیجیے، یہاں جتنے مذہب کے لوگ رہتے ان میں آپس میں رواداری اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اے اللہ ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں، تقوی میں، اخلاص میں، للہیت میں خوب برکت عطا فرما۔ پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔